بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے سلسلے میں آج معیار صوم کا تذکرہ ہے اور اس کی آج یہ دوسری قسط ہے. اس درس کے سلسلے میں اور معیار صوم کی دوسری قسط کی تشریحات کے ضمن میں ہم نے استفادہ کیا ہے رسالہ قشیریہ امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن، جن کی کہ وفات 465 ہجری میں ہوئی، نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تحریریں، اور ابو عبداللہ الحاکم النیسابوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مصنف ہیں المستدرک علی الصحیحین کے، جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، اور الکلم الطیب. ان کی تحریروں سے ہم نے استفادہ کیا اور اب ہم عرض کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں معیار صوم کا، جس میں حضرت شاہ محمد ہدایت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک قاری خوش الحان پڑھے یا بلا مضامیر بوڑھا یا جوان حمد و نعت میں اشعار پڑھے اور اس سے وجد تواجد یا دل کو راحت نہ ہو، اور عورت یا امرد کے اشعار پڑھنے یا مزامیر کی آواز کے ساتھ کسی کو حال طاری ہو تو جان لو کہ یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے. حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی خوش الحانی کے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کرے اور یا کوئی شخص بلا مضامیر کے، کوئی جوان یا بوڑھا آدمی اشعار پڑھے حمد اور نعت کے اندر اور اس سے روحانی کیفیت نہ پیدا ہو، دل کو سرور نہ ہو،
اور دل کو راحت نہ ہو، اور اگر عورت پڑھے یا نابالغ بچہ پڑھے یا مزامیر کی اور موسیقی کی آواز کے ساتھ میں کچھ پڑھا جائے، اشعار پڑھے جائیں یا کچھ کلام پڑھا جائے اور اس کو حال طاری ہو جائے اس صورت میں، تو ان دونوں صورتوں میں سمجھ لو کہ یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کے ضمن میں ایک فارسی کا شعر جو آپ ہی نے کہا ہے، آپ ہی کی زبان مبارک سے نکلا، آپ ارشاد فرماتے ہیں: گر ترا آیت خلاف شرع حال، داں کہ ای ظلمست گمراہی وبال۔ اگر تمہارے اوپر خلاف شرع حال طاری ہو جائے، یعنی خلاف شرع کام سے حال طاری ہو اور خلاف شرع آواز سے حال طاری ہو، تو سمجھ لو کہ یہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے اور گمراہی ہے اور وبال ہے، اس کو حال نہیں سمجھنا چاہیے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس طریقے سے ترجمہ فرماتے ہیں: ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا خفیہ۔ جن سلسلوں کے اندر کلام کو سننے کی اور مجلس سماع کی اجازت ہے، وہ اجازت شرعی حدود میں رہ کر ہے، اور شرعی حدود سے باہر رہ کر محفل سماع کو منعقد کرنا یہ گناہ ہے۔ اور حضرات نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک تو محفل سماع کو مستحسن نہیں سمجھا گیا ہے، بلکہ تمام تر توجہ ذاکرین کے لیے ذکر کے اوپر توجہ دینے کے لیے تلقین کی جاتی ہے۔ غیرت اور انکساری کا نام حیا ہے، جو انسان پر عیبدار کرنے والی اشیاء کے خوف سے طاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات محض کسی چیز کو کسی سبب کی بنا پر چھوڑنے کو حیا کہہ لیا جاتا ہے، تو حیا یہ کیفیت حیا کے لوازمات میں سے ہے۔ ایسی عادت حیا کہلاتی ہے جو بری چیز سے اجتناب پر ابھارے اور آمادہ کرے، اور حق والے کے حق میں کمی کرنے سے روکے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اور اپنی کوتاہی کو دیکھنے سے جو حالت پیدا ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں، اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اسے دیگر نیک اعمال کی طرح کوشش اور محنت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے اور عادت بھی بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ فطرت میں پہلے سے ہی شامل ہوتی ہے، لیکن چونکہ شرعی قانون کے مطابق اس کا استعمال اکتساب یعنی عمل کے ذریعے حاصل کرنا نیت اور علم پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایمان کا جزو شمار کیا گیا ہے۔
فحشا یعنی بے حیائی، فحشا حیا کی ضد ہے، جس سے فحش اور فحاشی لفظ بنے ہیں، جس کا مطلب بے شرمی، بے حیائی، انتہائی درجے کی بے غیرتی اور ڈھٹائی کے ساتھ برائی اور نافرمانی۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی وہ لوگ جو مختلف حربوں سے معاشرے میں بے حیائی کو عام کرتے ہیں، آیت کے الفاظ اشاعت فحش کی یعنی بے حیائی کی باتوں کو عام کرنے کی تمام صورتوں پر حاوی ہیں۔ آج کل اس کا بہت بڑا ذریعہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہے۔ کمرشل ایڈورٹائزمنٹ اور تجارتی اشتہارات میں عورتوں کی نیم عریاں تصویریں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ برائی کی اشاعت یوں بھی ہو رہی ہے کہ ناجائز تعلقات کے اسکینڈلز کی باقاعدہ تشہیر کی جاتی ہے، اور بغیر کسی معقول اور مناسب تحقیق کے اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ان کی خبروں کو دنیا بھر میں گھر گھر پہنچایا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹی عمر کے بچے اور بچیاں بھی ایسے بیہودہ اسکینڈلز کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس موضوع پر اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ بہرحال ایسے واقعات کو خبر بنا کر شائع کر دینا بہت بڑا جرم ہے، اور جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس آیت کے مصداق ہیں جس کو ہم نے اوپر ابھی تلاوت کیا۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو حتی الامکان اور حتی الوسع برائی کا چرچا نہ کیا جانا چاہیے، لیکن اگر قانونی تقاضے پورے ہوتے ہوں تو مجرموں کو کٹہرے میں ضرور لایا جائے اور انہیں ایسی سزا دلوائی جائے کہ ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے، جس کا دل دکھا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے جواب میں اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات پر گرفت نہیں ہوگی، بلکہ مظلوم کی دعا کو بھی قبولیت کی سند عطا ہوتی ہے۔ کسی فارسی شاعر نے اس مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے، بترس از راہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ کہ مظلوم کی آہوں سے ڈرو کہ اس کی زبان سے نکلنے والی فریاد ایسی دعا بن جاتی ہے کہ جس کی قبولیت خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا استقبال کرنے کے لیے عرش سے آتی ہے۔
وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسے سب معلوم ہے کہ جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھی ہے، اس کے احساسات کتنے مجروح ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے بھی یہ ایمان کا حصہ بنتی ہے حیا، کہ حیا نیک اعمال پر ابھارنے اور نافرمانیوں سے رکنے کا کام دیتی ہے۔ انسان کے اندر حیا 3 اقسام پر مشتمل ہوتی ہے: اللہ تعالیٰ سے حیا، لوگوں سے حیا، اپنے آپ سے حیا۔ اللہ تعالیٰ سے حیا اس کے اوامر پر، یعنی اس کے احکام پر عمل کر کے اور اس کی ڈانٹ والے کاموں سے رک کر ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا خوب ارشاد گرامی ہے: استحیوا من اللہ تعالی حق الحیا، من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والملا ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة۔ اللہ تعالیٰ سے ویسے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ چنانچہ جس نے اللہ تعالیٰ سے کما حقہ حیا کی تو وہ اپنے ذہن، خیالات اور اعضاء وغیرہ کی حفاظت کریں اور اپنے پیٹ اور روزی کی حفاظت کریں، موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد رکھیں، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اس نے دنیا کی زندگانی کی زیب و زینت ترک کر دی۔ چنانچہ جس نے یہ کام کر لیے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے شرمانے اور حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ یہ حیا دین کی قوت اور یقین کی صحت سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ لوگوں کے شرمانے کا مفہوم اس وقت ہوتا ہے جب ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اور فضول قسم کی بات پر دشمنی مول نہ لی جائے۔ حیا کی یہ قسم نوع مروت کے کامل ہونے اور اپنی ثنا و تعریف کو پسند کرنے سے ابھرتی ہے۔ اپنے آپ سے شرمانے کا مفہوم پاک دامنی اور تنہائیوں کی حفاظت سے پورا ہوتا ہے۔ یہ قسم نفس کی فضیلت اور اچھی نیت سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ جب انسان میں تینوں قسم کی حیا مکمل ہوگی تو اس میں خیر کے اسباب بھی کامل ہو جائیں گے اور برائی کے اسباب کی نفی ہو جائے گی، یعنی ختم ہوں گے، اور اس کا ذکر فضل کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ ہوگا، اور اگر کوئی بھی وجہ کم ہوئی تو اس کے بقدر اس سے فضل بھی کم ہوتا جائے گا۔ تقوی اور حیا کے متعلق یہ بات علماء کرام نے لکھی ہے کہ تقوی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف سے پیدا ہوتا ہے اور ظاہر اعمال پر اثر کرتا ہے، اور حیا تقوی کے زیر اثر ظاہر خدا کا، لوگوں کا یا اپنا لحاظ رکھ کر اس کے سامنے شرمندہ نفس ہو کر دل کے اندر غلط کام پر احساس ندامت یا پشیمانی سے بچنے کی خواہش اور کوشش
کا نام ہے، جو کہ اسے اس غلط کام کے کرنے سے روک دیتا ہے۔ جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنی زیادہ حیا ہوگی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مصنف المستدرک ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہیں، اگر ان میں سے ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور آرائش و زیبائش کا سبب بھی ہے۔ عربوں کے ہاں زمانے جاہلیت کے غلط رسم و رواج اور نظریات میں سے ایک راہبانہ نظریہ یا تصور یہ بھی تھا کہ لباس انسانی جسم کے لیے خواہ مخواہ کا تکلف ہے، اور یہ شرم کا احساس جو انسان نے اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہے یہ بھی انسان کا خود اپنا پیدا کردہ ہے۔ اس نظریے کے تحت ان کے مرد اور عورتیں مادرزاد ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ نفی ذات کا بہت بڑا مظاہرہ تھا، اور یوں اللہ کے قرب کا ایک خاص ذریعہ بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے خیالات و نظریات بعض معاشروں میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض ملنگ قسم کے لوگ لباس پر عریانی کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ عوام الناس عام طور پر ایسے لوگوں کو اللہ کا مقرب بندہ سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں دراصل ایسے جاہلانہ نظریات کی نفی کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے لباس کا تصور اللہ تعالیٰ کا ودیعت کردہ ہے، یہ نہ صرف تمہاری ستر پوشی کرتا ہے بلکہ تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور اس سے بڑھ کر تقویٰ کا لباس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بسا اوقات انسان لباس پہن کر بھی ننگا ہوتا ہے، جیسا کہ انتہائی تنگ لباس جس میں جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں، یا عورتوں کا اس قدر باریک لباس جس میں جسم جھلک رہا ہو۔ ایسا لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کاسیات عاریات کے الفاظ استعمال فرمائے، یعنی جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا، یہ عورتیں جنت میں داخل ہونا تو درکنار جنت کی ہوا بھی نہ پا سکیں گی، جبکہ جنت کی ہوا 500 سال کی مسافت سے بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ چنانچہ لباس التقویٰ سے مراد ایک طرف تو یہ ہے کہ انسان جو لباس زیب تن کرے وہ حقیقی معنوں میں تقویٰ کا مظہر ہو، اور دوسری طرف یہ بھی کہ انسانی شخصیت کی اصل زینت وہ لباس ہے جس کا تانا بانا شرم و حیا اور خوف خدا سے بنتا ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں۔ حضرت فضیل ابن عیاض
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدبختی کی 5 علامتیں ہیں، اور آپ سب حضرات اس کو ذہن نشین کر لیں، بلکہ قلم بند بھی کر لیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا القسوۃ فی القلب وجمود العین وقلۃ الحیاء والرغبۃ فی الدنیا وطول الامل۔ انسان کے اندر 5 علامتیں بدبختی کی ہیں۔ ایک تو دل کی سختی، یعنی آدمی کا دل سخت نہیں ہونا چاہیے بلکہ نرم دل ہونا چاہیے۔ دوسری بدبختی کی علامت آنکھوں کا آنسو نہ بہانا۔ جس کا دل سخت ہوگا اس کی آنکھوں سے اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے آنسو اس کی آنکھوں سے نہیں نکلیں گے۔ اللہ محفوظ و مامون فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بدبختی کی تیسری علامت یہ ہے کہ حیا کی قلت ہو، یعنی اس کے اندر حیا کم ہو۔ یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ پورے انوار و برکات کے ساتھ میں، تمام ظاہری اور باطنی کیفیات کے ساتھ میں اللہ ہم کو حیا نصیب فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو حیا نصیب فرمائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھی علامت دنیا میں رغبت کرنا، دنیا سے محبت کرنا اور دنیا میں اور ان کے کاموں میں، اس کے عیش و آرام میں رغبت رکھنا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ 5ویں علامت لمبی امیدیں رکھنا، وطول الامل، یعنی لمبے لمبے خواب دیکھنا اس دنیا کے لیے، آنے والے وقت کے لیے۔ تو یقیناً اس کو ناپسند فرمایا گیا، اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس کو بدبختی کی علامت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اصلحوا سرائرکم تصلح لکم علانیتکم، اپنے باطن کو ٹھیک کر لو تمہارا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے باطن کو ٹھیک کرنے کی، درست کرنے کی اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً جب ہمارا باطن صحیح ہوگا تو اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو بھی درست فرمائے گا، اور باطن کے درست ہونے کی برکت سے ہمارا ظاہر بھی درست ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو استقامت نصیب فرمائے اور اپنے باطن کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک الحیاء والتقوى والعفاف والغنى۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ رب اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔